السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سبق آیت نمبر سورۃ النساء کی آیت نمبر 141 اور 42 پر مشتمل ہے، لیکن وہ میں مکمل کر نہ پایا۔ سورۃ النساء کی آیت 41 پر ہی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، تو میں نے اس پر اکتفا کیا، مکمل نہ ہو سکا۔ تو آج اس سبق میں ہم اپنا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 پر گفتگو کریں گے۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، اور میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر مل کر اللہ اور اللہ کے حکم پر چلنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بہت بھاری ہے۔ جب عبداللہ بن مسعود کو آپ نے تلاوت کے لیے کہا اور سورۃ النساء کی انہوں نے آیت شروع کی تلاوت کے لیے، اور جب اس آیت پر 41 آیت پر پہنچے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے حسبک حسبک، بس کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے رک جائے، یعنی ایسی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی۔ حقیقت کیا ہے ذرا سمجھیے۔ اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ میں ہر نبی کو اس کی امت کے لیے گواہ بناؤں گا، اور وہ کہہ دے گا کہ یا اللہ میں نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح گواہ بنایا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں گے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے پریشان رہے اور پوری زندگی کہ ہر وقت امت کی فکر، ہر جگہ پہ امت کی فکر، دن رات امت کے لیے دعائیں۔ لیکن اللہ کا قانون اپنی جگہ پہ، اللہ نے یہ قانون بتا دیا کہ قیامت کے دن میں گواہی لے لوں گا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب میں یہ نہ چاہتے ہوئے بھی امت کے لیے میں جب گواہی دے دوں گا، پھر اللہ کے سامنے کیا ہوگا کہ جب میں کہہ دوں گا اللہ میں نے تو ان کو پیغام پہنچا، اللہ کہلوائیں گے، گواہی پیش کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ ہمارے نبی ہمارے لیے رو رہے ہیں۔ اور پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، اور خدا کے لیے ہمارے محبوب ہمارے لیے رو رہے ہیں، ہم اپنے لیے بھی نہیں رو سکتے۔ ہمیں رونا آتا ہے تو دنیاوی نقصان پہ، عزت و جلال پہ، دنیاوی۔ کبھی آخرت کے لیے بھی رو لو۔ پیارے محبوب رو رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ کہیں یعنی مجھے کلوا کے پھر مجھے اس سے اللہ کیا کریں گے آگے، کہ میں دیکھیں جب آدمی کوئی ایک صحیح بات کسی کے سامنے گواہی دے دے تو پھر انسان عام دنیا میں دیکھیں تو پھر کیا جب جواز بنتا ہے پھر آگے، یہ الگ بات ہے، آپ رحمۃ اللہ عالمین، الگ بات ہے، آپ شفاعت کریں گے، آپ کو شفاعت کا حق ہوگا۔ یہ ایک چیپٹر، ایک رخ ہے، دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ اب اللہ کا یہ پیغام، یہ بات آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اور حضور کی اس حالت کو کہ حضور رو پڑے یہ آیت سن کر کہ اللہ مجھ سے گواہی لے لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یعنی کچھ تو خدا کا خوف کرو، اللہ کے پیغام کی طرف لوٹ آؤ۔ فرمایا یومئذ یود الذین کفروا، اس دن یہ جو لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا، وَعَصَوْا الرَّسُولَ، اور رسول کی حیثیت نافرمان، رسول کے بات کا انکار کیا تھا، بات نہیں مانی تھی، لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ، ان کی یہ خواہش ہوگی کہ زمین انہیں برابر کر دے،
زمین پھٹ جائے، وہ زمین میں دھنس جائیں اور کوئی یعنی بچت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. یہ اللہ فرما رہے ہیں. اللہ یار اللہ کی بات تو سن لو. اللہ فرما رہے ہیں اس دن یہ لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی، رسول کی نافرمانی کی، اس دن یہ لوگ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے دیں گے، ان کی یہ خواہش ہوگی اب زمین پھٹے، ہم اس میں دھنس جائیں، برابر ہو جائیں. یہاں کوئی چھٹکارا، کوئی نجات، بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حدیث اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے ہو تم. خدا کے لیے میرے پیارے بھائی، میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ کا پیغام، یہ ہم کھول کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اس میں اللہ فرما کیا رہے ہیں. سادہ ترجمہ ہی پڑھ کے دیکھ لو اللہ کیا فرما رہے ہیں. کیا اب بھی یقین نہیں آتا؟ سارا دن موبائل پہ بیٹھے ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں. خدا کے لیے میں تو خیر کسی پہ یہ فتویٰ نہیں لگاتا فلاں مومن نہیں ہے، فلاں کافر ہے، فلاں یہ ہے، فلاں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹاؤ. اگر آج تک ہم اس سے بھولے ہوئے تھے تو ہمیں یہ سبق یاد کر لینا چاہیے. اگر آج تک ہم سے غلطیاں ہوئیں تو ہمیں شرمندہ ہو جانا چاہیے، اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگ لینا چاہیے. کہ ہم کرتے ہی رہیں گے غلطیاں، یہ غلط کام ہی کرتے رہیں گے. حساب تو دینا ہے، اللہ کے آگے تو پیش ہونا ہے، اعمال کا حساب کتاب تو ہوگا. کیا اس وقت پھر کوئی جواز ہوگا ہمارے پاس؟ اگر آج تک ہم نے کچھ نہیں کیا، نہیں کر سکے، میں کچھ نہیں کر سکا، تو مجھے اپنے ماضی پہ شرمندہ ہو کر اپنے مستقبل کی فکر کرنی چاہیے. مستقبل اصل میں کیا ہے؟ مستقبل اصل میں آخرت میں نجات ہے، آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے. جب یہ نہیں ہوگا تو پھر تو تباہی، دوسرا رخ تو تباہی بربادی ہے، دوزخ ہے، اللہ کا عذاب ہے. تو وہاں تو پھر نہ تو اعمال کی جگہ ہے، نہ پھر وہاں معافی ہے. یعنی یہ نہیں ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بلکہ قرآن پاک میں کا بھی آیت کا مفہوم ہے کہ یہ لوگ دوزخ میں جب تڑپیں گے، روئیں گے، تو فرشتوں سے کہیں گے کہ اللہ سے کہو ہمارے اوپر رحم کرے. فرشتے کہیں گے نہیں، اب تم پہ رحم نہیں ہوگا، ہمارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے، انہیں اللہ کا پیغام نہیں دیا تھا. جب تم نے اللہ کے پیغام کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے رسول کی بات کو نظر انداز کر دیا، آج اللہ نے بھی تم کو نظر انداز کر دیا. تو خدا کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ راہ ہدایت ہے، یہ کتاب راہ ہدایت ہے. مت اس طرف جائیے جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو عام لوگ ترجمے سے پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. قطعاً نہیں ہے. اس کو پڑھیں آپ کا دل کھل جائے گا، آپ کا دل نورانی ہو جائے گا، آپ کے دل کی جو نا ایک ایک رگ کھلے گی، آپ کو پتہ چلے گا قرآن کیا فرما رہے ہیں، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. اس سے دور نہ رہیے، اس کو کھولیے، اس کو تھوڑا دن میں تھوڑا سا پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، مفہوم سمجھیے. ٹھیک ہے مسائل جو ہیں وہ مفتیوں پہ چھوڑ دیں، علماء پہ چھوڑ دیں. اب یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں. اس میں کیا الجھن ہے، اس میں کیا کوئی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے رسول کی نافرمانی کی تو قیامت والے دن وہ حشر کروں گا کہ تم یہ سوچو گے کہ زمین پھٹ جائے میں اس میں دھنس جاؤں. تو اس میں کیا کوئی مشکل بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. خدا کے لیے اس کو کھولیں، پڑھیں، اور جب کھولیں گے اس کی برکتیں آپ کے دل و دماغ کو منور کریں گی. اور جتنا ہو سکے اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کے رسول کے فرامین کی طرف لوٹاؤ، اور دعا کرو اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر زندہ رکھے اور اتباع پر ہی موت دے. آمین یا رب العالمین.